سب سے پہلے میں اس شخص کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جو اپنے کردار اور کارکردگی کے باعث عزت و احترام کی علامت بن چکا ہے۔ برسوں پہلے گورنمنٹ کالج لاہور سے رول آنر حاصل کیا۔ آج گجرانوالہ کے عوام اپنا محافظ سمجھتے ہیں اور پولیس کے نوجوان افسر انہیں اپنا رول ماڈل کہتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب ذوالفقار چیمہ صاحب کو۔ جناب ذوالفقار چیمہ، محترم مجید نظامی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آبرو صحافت محترم المقام جناب مجید نظامی صاحب، محترم راجہ ذوالقرنین صاحب صدر آزاد کشمیر، جناب ایس ایم ظفر صاحب، محترمہ بشرا متین صاحبہ، برادرم شہباز شیخ صاحب، مجید نظامی صاحب کو جب بھی دیکھتے ہیں تو اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ اللہ تعالیٰ اس آبرو صحافت کی زندگی لمبی کرے اور ان کو ملک اور قوم کی اسی طرح ثابت قدمی کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق اور ہمت دے۔ راوینس کے ڈنر کا چرچا چونکہ بے پناہ ہے اور لوگ بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ شیخ صاحب بیمار ہوئے تو ہزاروں لوگوں نے ان کی صحت کے لیے دعائیں کی۔ اب لاہور سے ہی نہیں بیرونی اضلاع سے بھی اولڈ راوینس کے وفود جوک در جوک اس ڈنر میں شرکت کے لیے پہنچتے۔ مجھ سے آتے ہی پوچھا گیا کہ گجرانوالہ کا وفد پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ میں نے کہا تقریروں سے لیٹ بھی ہو جائے تو گجرانوالے کے لوگ کھانے پر ضرور پہنچ جائیں گے۔ اس نے اسے بسیار خوری کی پھپتی کسی۔ میں نے کہا نہیں، اس کو خوش ذوقی اور خوش خوراکی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ موٹاپے کا شکار افراد ٹریٹمنٹ کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، کچھ نے ڈاکٹر صاحب سے وزن کم کرنے کے لیے کوئی ڈائٹنگ کے بارے میں ایڈوائس لی، کچھ نے ایکسرسائزز کا شیڈول پوچھا، اور جب فرزند گجرانوالہ کی باری آئی تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ میں کیا کھاؤں جس سے میرا وزن کم ہو۔ چونکہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے چیکنگ کا بڑا غلغلہ تھا، اس سے بھی کچھ اولڈ راوینز میں اضطراب کی کیفیت تھی۔ کچھ ممبران اسمبلی نے تو شیخ صاحب سے باقاعدہ احتجاج کیا، اور جب شیخ صاحب نے وضاحت کی کہ میرے بھائی گیٹ پر صرف کارڈ چیک ہوگا، ڈگری چیک نہیں ہوگی، تو انہوں نے اطمینان اور تشکر کا اظہار کیا۔ مجھے بھی ہوٹل میں داخل ہوتے ہی کچھ ممبران ملے، تپاک سے ملے، مگر ایک آدھ کے چہرے پر کچھ پریشانی تھی۔ اس سے میں نے پوچھا کہ کیا ڈگری نہیں ہے؟ کہنے لگا ڈگری کا تو ہم ہر قیمت پر بندوبست کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے کتنے ہی بندے اور پیسے لگانے پڑیں۔ میں نے کہا بندے اور پیسوں کا اس میں کیا ذکر، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ کہنے لگا ہاں، مقدمے کے ہر مرحلے پر بڑی محنت کرنی پڑی، وکیلوں کے ساتھ محنت کی، گواہوں کے ساتھ محنت کی، اور بھی بڑی جگہوں پر محنت کی، پھر کہیں جا کے متنازع زمین کی ڈگری ملی ہے۔ میں نے کہا میں نے تو بی اے کی ڈگری پوچھی ہے۔ کہنے لگا اس کا بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ میں نے کہا پھر پریشانی کیا ہے؟ ساتھ والے کلیگ نے کہا پریشانی یہ ہے کہ ڈگری ایشو کرنے والی درسگاہ لاپتہ ہو چکی ہے۔ غالباً میرے اس بھائی کو ڈگری ایشو کرنے کے بعد
مارے شرم کے یا صدمے کی وجہ سے وہ اس جہان سے کوچ کر گئی اور اب تک پولیس کو اور عدالتوں کا اس کا آتا پتہ نہیں ملا. ابھی ان کی یہ دلچسپ گفتگو جاری تھی کہ مجھے کچھ اور 2 اولڈ راویز ملے جو بڑے اتفاق سے ملے. انہوں نے کہا جی کہ وہ جو پرانا دور تھا بڑا گھٹن کا اور ڈر اور خوف کا اور حبس کا، اس میں آپ کی بڑی اچھی تقریریں ہم سنا کرتے تھے، بڑا لطف آتا تھا، مگر کچھ سالوں سے آپ نہیں آ رہے، تو آج پھر ہو جائے اسی طرح نعرہ حق. میرے ساتھ کھڑے ایک دوست نے ذرائع مذاق کہا کہ دیکھیں ان تقریروں کی انکوائریاں ابھی تک چل رہی ہیں اور اس کے لیے ان کو کچھ گواہوں کی بھی ضرورت ہے. اگر یہ آپ کا نام گواہوں میں رکھ دیں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا. اس پر وہ پریشان ہوئے اور ان میں سے ایک نے انتہائی اپنی خفیہ قسم کی خانگی مجبوری کا اظہار کیا، دوسرے نے انتہائی خفیہ قسم کی مصروفیت کا ذکر کر کے معذرت طلب کی. ہم نے معذرت قبول کی، مگر ساتھ ہی ان کی نظر 2 شعر کیے جو ہماری اجتماعی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. کسی نے صحیح کہا ہے کہ سچ اچھا ہے پر سچی بات کوئی اور کرے تو اور اچھا ہے. حق اچھا ہے پر حق کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا ہے. جاتے جاتے کہنے لگے کہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہم کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں، مگر تقریروں کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے تھا. تسلسل کا ذکر آیا تو مجھے وہ پولیس افسر یاد آ گئے. اچھے خاصے افسر تھے، مگر وہ رشوت میں 1 دن کے وقفے اور ناغے کو بھی گناہ کبیرہ سمجھتے تھے اور اپنی انہی کرتوتوں کی وجہ سے زیادہ دیر ایک جگہ نہیں ٹکتے تھے. ایک جگہ سے ٹرانسفر ہوئے، ایک اور کفیل پکڑ لیا تو دوسری جگہ لگ گئے. اب اس دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ملاقاتی آ گئے. ان کے سامنے وہ بڑے فخر سے کسی دوست کو فون کر رہے تھے کہ دیکھو میرے اقبال کا ستارہ اگر ایک جگہ ڈوبتا ہے تو دوسری طرف ابھر آتا ہے، اور غالباً ڈاکٹر اقبال نے ہمارے بارے میں ہی کہا ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ملاقاتیوں میں ایک اردو کے استاد بھی تھے، وہ پہلو بدلتے رہے. پھر انہوں نے ہمت کر کے کہا حضور اقبال نے تو یہ اہل ایمان کے بارے میں شاید کہا ہے، اور کوئی تاریخی سند ایسی نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت علامہ نے یہ شعر کسی پولیس افسر کے بارے میں کہا. اس پر وہ ناراض ہوئے، کہنے لگے مسٹر تم کوئی ڈاکٹر صاحب کے کمپاؤنڈر لگے ہوئے تھے کہ تمہیں ڈاکٹر صاحب ہر بات بتا دیتے. دوستوں نے ایک بار انہیں مشورہ دیا کہ دیکھیں گناہوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے، عمرہ کر لیجئے. لہذا عمرے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، ٹکٹ، ویزا، سعودی عرب میں 4 سٹار رہائش، تمام تر کا بندوبست ان معززین نے کر لیا جن کی انکوائریاں اور تفتیشیں ان کے پاس تھیں اور وہ ان میں الزام علیہان تھے. موصوف نے چند دن پہلے جانے سے یہ دیکھا کہ شاپنگ کا بجٹ کچھ کم ہے، لہذا انہی معززین کی میٹنگ طلب کی گئی اور انہیں بتایا کہ دیکھیں میرے جیسے سٹیٹس کا افسر ہو اور بیرون ملک سے واپس آئے، ہاتھ میں چند کھجوریں اور 2 زمزم کی بوتلیں ہوں تو یہ تو بےزتی والی بات ہے، میری بھی اور آپ کی بھی. پھر تاریخی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر اقبال صاحب کے پاس بھی کوئی اسی طرح عمرہ کے بعد آیا تھا اور زمزم کی 2 بوتلیں لے آیا، تو ڈاکٹر صاحب نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ شعر لکھا کہ کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. ان کے اس پر اثر خطاب کا بڑا اثر ہوا اور زمزم کے علاوہ کچھ مہنگے گفٹس کے لیے بھی خاطر خواہ رقم کا بندوبست کیا گیا. جب وہ واپس آئے عمرے کے بعد تو ان کے مشیر خاص ان کے کمرے میں گئے اور اس خیال سے
کہ اس سرزمین مقدس میں تو بڑے بڑے توبہ طائب کر کے آ جاتے ہیں، شاید ان کی بھی ذہنی حالت بدل گئی ہو. ان سے پوچھا کہ حضور نذرانوں اور مہانوں کے بارے میں حضور کی کیا پالیسی ہوگی، کیونکہ اب تو آپ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں. کہنے لگے برخوردار، یاد رکھو ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پالیسیوں کا تسلسل قائم رہے. تسلسل اگر برقرار نہ رہے، تسلسل ٹوٹ جائے تو ادارے بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں. لہذا پالیسی کا تسلسل برقرار رکھو اور زیادہ محنت کرو. محنت کرنے سے ہی افراد بھی اور ملک بھی ترقی کرتے ہیں.